آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ چونکہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اسی میں پانچوں محاضر کو اپنی بات ختم کرنے دینی تھی، اس لیے ہم کچھ بھی نہیں بیان کریں گے، اتنا کریں گے جتنا آپ کو ضرورت ہے۔ مکہ سے حج کرنے کے بعد مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، جیسے شیخ عبدالحق صاحب نے کہا کہ یہ حج کے ارکان یا واجبات میں سے نہیں ہے، لیکن ایک حاجی اتنا روپیہ خرچ کر کے جاتا ہے، وہاں پہ مدینہ میں جانے کا ایک ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ نیت کر دے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ صرف 3 مسجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ مدینہ کی فضیلت کے سلسلے میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں، محدثین نے فضائل مدینہ کا باب باندھا ہے، وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، اتنا جان لیجئے کہ مہبط الوحی ہے، جبریل امین کے نزول کا سب سے زیادہ وقت وہی ہے، کیونکہ تمام فرامین مدینہ ہی میں نزول ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے کہا کہ الایمان لیرز الی المدینہ کما تعرض الحیہ فی جوہرہا، یعنی مدینہ میں ایمان سمٹ جائے گا جیسے کہ ایک سانپ اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک دور آئے گا کہ ایمان مدینہ میں سمٹ جائے گا۔ مدینہ کی فضائل میں سے یہ ہے کہ وہاں پہ طاعون کی بیماری یا دجال کا داخلہ ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا مدینہ کے بارے میں، اللہم بارک فی صاعنا ومدنا وفی مدینتنا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی یہاں کے برکت کے لیے، اور کہا کہ ان ابراہیم جعلہا حرمتا مکہ وانا جعلت مدینہ حرمتا، یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا بنایا اور میں مدینہ کو حرمت والا بنا رہا ہوں۔ صرف نسبت کر دی گئی ہے، ورنہ حرمت والا بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ما بین عیر الی ثور حرمت من حرمت المدینہ، یعنی عیر اور ثور یعنی تقریباً 15-16 کلومیٹر کا ایریا حدود حرم ہے، وہاں پہ شکار نہیں کیا جا سکتا، گری پڑی چیزیں اٹھائی نہیں جا سکتی ہیں، وہاں پہ اگر کوئی چیز گر گئی تو آپ دوسروں تک پہنچانے کے لیے مدینہ میں مسجد نبوی میں وہ چیز لگا ہوا ہے، آپ پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ جب اپنے گھروں پہ اپنے روم میں پہنچیں گے، وہاں سے آپ کو آنے کا موقع ملے گا مسجد نبوی میں۔ سب سے پہلے آپ داخلے کے لیے جو مسجد کی دعائیں ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا شارٹ کٹ میں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پہنچ کر کے آپ مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے، جس کا ثواب یہ ہے کہ صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام، یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر۔ اگر آپ نے 1 رکعت پڑھی، گویا کہ یہاں پتھری کی مسجد میں آپ 1000 رکعت پڑھیں گے، تب جا کر کے وہاں کی برابری ہوگی، جبکہ مکہ میں 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں 500، ایک روایت میں 250 ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ مسجد میں گئے، آپ کو جب تک رہیے آپ وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھیے۔ آپ اگر آپ نے نماز اس کے علاوہ جگہ میں گرچہ وہی امام ہے، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا صلاۃ فی مسجد ھذا، میرے ہی مسجد میں۔ اس کے بعد اسی مسجد میں آپ کو ریاض الجنہ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ آج بھی علامت ہے اس کی، اور پورے مسجدوں میں لال قالین لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ہری قالین ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ شاید کی عورتوں کے لیے عشاء کے 10 بجے بعد کھولا جاتا ہے، اور مردوں کے لیے بھی کچھ وقت ہے، لیکن
اگر آگے کی صف خالی ہے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آگے میں کے صف میں پڑھا جائے، اور کے لیے آپ کو تو اور اوقات ہیں ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کو۔ اس کے بعد مسجد نبی میں آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جانا اور وہاں سلام پڑھنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکہ ابو بکر صدیق، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اسی طرح سلام پڑھنا ہے۔ وہاں دیر تک نہیں رکنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہم لا تجعل قبری تعبد یعبد، کہ اے اللہ میرے قبر کو عیدگاہ نہ بنائے۔ تو وہاں پہ آپ کو رکنا نہیں ہے، آپ کو سلام پڑھ کر کے آگے نکل جانا ہے۔ پہلے زیارت مشروعہ، دیکھیے مدینہ میں زیارت مشروعہ آپ جان لیجئے 4 جگہیں ہیں، مسجد نبوی اور اسی میں شامل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبر۔ اس کے بعد جنت البقیع جس جو مشہور ہے، وہ اصل میں بقیع غرقد ہے، جہاں پہ مدینہ والوں کا قبرستان ہے۔ وہاں پہ مشروع ہے کہ آپ جائیے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ 2 زیارت، مسجد نبوی اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ان کے صاحبین کی قبر۔ اس کے بعد جنت البقیع، بقیع غرقد، وہاں پر جانا مستحب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسنون ہے یہ۔ اس کے بعد زیارت مشروعہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء یہی وہ مسجد ہے کہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ آئے 14 دن تک آپ نے قیام کیا اور وہاں تقویٰ پہ پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہاں پہ پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ من تطہر فی بیتہ ثم خرج الی قباء فصلی فیہ صلاۃ فاجرہ کاجر عمرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے گیا مسجد میں قباء میں نماز پڑھنے کے لیے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی ہر سنیچر کو آپ جاتے تھے، متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ ہر سنیچر کو کبھی پیدل کبھی سواری پہ آپ وہاں جاتے تھے۔ یہ 3ری جگہ ہے۔ 4تھی جگہ جنگ احد، جہاں سن 3 ہجری میں مسلمانوں کی 2ری بڑی جنگ لڑی گئی۔ وہاں پہ 70 صحابہ حفاظ کرام شہید کر دیے گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں ان کی بھی قبر وہیں ہے۔ مشروع ہے کہ وہاں پہ بھی جا کر السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ لاحقون۔ یہی 4 جگہیں ہیں بس، اس کے علاوہ ثواب کی نیت سے کہیں نہیں جانا، چاہے وہ مسجد قبلتین ہو، چاہے مسجد 7 مساجد ہو یا مسجد جمعہ ہو۔ اس کتاب میں وہ بحیثیت تاریخ آپ کو بتائی گئی ہے، بحیثیت ثواب نہیں ساری چیزیں۔ یہ 4 جگہوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے کہیں بھی جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے کہا کہ نہ جائے جائے، کیونکہ اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے جانے کے لیے آپ کو۔ بالکل ایسے جگہوں پہ جسے شریعت نے اجازت نہ دی ہے پیسے خرچ کر کے وہاں نہ جائے جائے، لیکن ٹور والے چونکہ رہتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں تو بس صرف دیکھنے کے لیے آپ وہاں جائیں۔ یہی 4 جگہیں ہیں، وہاں پر آپ جا کر کے عبادت کریں گے۔ مسجد نبوی میں کثرت سے ایک وقت کی بھی نماز ایسا کریں کہ آپ اپنے گھروں میں نہ پڑھیں گے، مسجد کے اندر پڑھیں گے۔ کوشش کریں گے کہ موقع ملے آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کا۔ دعا کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کے حجوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔